امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے اقوال کو، ہمارے قولوں کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگ خود اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی آڈینس کو دیکھ کر اس کی ضرورت کیا ہے ہم اسے دیں۔ اور دیکھیں اصل ہدف ہر دل میں خدا کی محبت پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کے دل میں اور میرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر میں کہیں پہ بھی کھڑا ہوں، بازار میں کھڑا ہوں، بزنس میں ہوں، کام پر ہوں، گھر میں ہوں، پھر میں خدا کی محبت کا خیال رکھوں گا اور میں اپنی گفتگو کو ہر شخص کے ساتھ طریقے سے بڑھوں گا۔ پھر میں کہیں پہ بھی ہوں گا، میں اپنا گھر سمجھوں گا، ہر جگہ کو میں ہر چیز کو صاف ستھرا سمجھوں گا۔ جیسے آپ باہر بہت سی جگہوں پر مثلا آپ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کچرا پھینکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باکس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی اتنا اچھی جگہ جہاں درخت اور گرینری ہو وہاں آدمی ویسے بھی کوئی چیز گندگی نہیں پھینکتا کہ بھائی خراب نہ ہو، کیونکہ دیکھیں آب و ہوا کا بھی حساب کتاب تو دینا ہے ہم لوگوں نے، آخرت میں اس کا بھی حساب ہو۔ بہرحال یہ بھی حق الناس ہے، اگر ہم پولوشن کریٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ ظاہری پولوشن ہے اور ایک دوسری پولوشن ہے، باطنی پولوشن ہے۔ کیا ہماری باتوں سے، کیا میری پرسنالٹی سے کہیں کمیونٹی میں کہیں لوگوں کو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا، بعض اوقات کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو اپنے حساب سے تو میں بہت اچھا ہوں لیکن چار کو تکلیف دے رہا ہوں۔ یہ اسپریچول پولوشن ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہم اس کا خیال رکھیں اور دعا کریں خدا سے کہ خدا ہمیں بھی بیدار کرے۔ ایک مشہور لکڑہارے کا واقعہ جو جانوروں کو چراتا تھا، جانوروں کو لے کے بیابان میں، کیٹل شیپ کو لے کے، تو ایک دن اس نے کہیں قرآن کی تلاوت سنی۔ اس کی اچھی خاصی ایج تھی، جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو اس کے دل میں یہ آیا پروردگار میں کب سیکھوں گا قرآن؟ اس کو قرآن نہیں آتا تھا، کب میں ہی سیکھوں گا؟ بس یہ خواہش کی، خدا نے ایسا کھینچا کہ حوضے چلا گیا اور وہاں پر رہا، اور خدا نے عنایت کی کہ اس ایج میں جانے کے باوجود کم ٹائم میں اتنا علمی، اتنا اکیڈمیکل ٹریول کیا کہ خود ایک بہت بڑی شخصیت بن گئی، بہت بڑی شخصیت بن گئی، یہاں تک کہ اس مقام پہ چلے گئے کہ جب آپ نے جس مدرسے میں خود پڑھاتے تھے رات کو درس دیا تو کہا جو خادم تھا کہ صبح فجر میں اذان کے بعد آ جانا اور میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ خود گئے کمرے میں، کعبہ کی طرف منہ کر کے خود سو گئے۔ وہ جب صبح اٹھے طالب علم اذان کے وقت کہ استاد کو دیکھا نہیں، جا کر کیا دیکھا کہ استاد دنیا سے جا چکے ہیں۔ خوب یہ مقام مل جاتا ہے، اندر تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ۔ میں اور آپ، میری تو دیکھیں نا وائٹ ہو گیا سب، زندگی گزرتی جا رہی ہے، کلر کیوں نہیں کرتے ایک الگ بات ہے، لیکن زندگی بڑھاپے کی طرف ہے۔ یعنی اب ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ایج بڑھ رہی ہے، اصل عمر گر رہی ہے۔ ہم ہر شخص اپنی قبر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، ہم ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ہم کب متوجہ ہوں گے خدا کی طرف؟ کیا قبر میں جا کے متوجہ ہوں؟ تو وہاں تو آپشن نہیں ہے۔ تو یہی ماہ رمضان ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، تم کیوں نہیں میری طرف توجہ کرتے؟ بار بار کہہ رہا ہے شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، سب کچھ ہے مگر خدا نہیں ہے۔ عزیزان محترم گھنٹی بھی بج رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بس کر دیں، لوگ ٹینشن کے اندر آ گئے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی ہم نے کہا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار حاضرین مجلس محفل کے جو بھی لوگ ہیں، ان کی جو بھی شرعی خواہشات ہیں جلد سے جلد ان کو پورا فرما۔ جو بھی ہماری حاضرین میں لوگ ہیں، مریض ہیں، بزرگ ہیں،
شاید آپ کے کوئی اور جاننے والے بھی ہیں، علی عباس کی جو دادی بیمار ہے، اور بھی جتنے لوگ مریض ہیں، کافی لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ بچی مریض ہے، پروردگار اس ایام کی برکت کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کوئی مشکلات جو بھی جہاں بھی مسلمان مشکلات میں، ماہ رمضان میں، عمروں میں، باقی جگہوں پر بھی جہاں پہ بھی مومنین مسلمان اس ماہ رمضان میں مشکلات میں، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ جو بھی اسیر ہیں پروردگار ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کے، دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔